بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج بھی ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، اور کتاب الدیات میں جیسے کہ مختلف اعضاء کے مختلف دیات کی مقدار ہے، تو اس لیے مصنف صاحب نے مسائل کا لفظ دے کر گویا کہ ہمیں لگ بھگ مصنف صاحب نے جو ہے وہ کوئی 20 مسئلوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو ان 20 مسائل میں سے 11 مسئلے آپ پڑھ چکے، آج انشاءاللہ آپ 12واں مسئلہ پڑھیں گے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی کمر توڑ دے تو اس میں پوری دیت دینی ہوگی، اور پھر فرماتے ہیں کہ پوری دیت کا مطلب یعنی جو عام انسان کی دیت ہے 100 اونٹ والی۔ اچھا، اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے دوسرا بندہ کبڑا ہو جائے یعنی بالکل اس کی کمر جھک جائے، جس کو کوجے پشت بھی بولتے ہیں، کبڑا بھی بولتے ہیں، یا اس طریقے سے اس کو کوئی چوٹ لگائی ہے کہ وہ بیچارہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تو یہی پوری دیت دینی ہوگی۔ لیکن اگر جو ہے کیا ہے وہ اصلاح ہو جائے، اس کی ڈاکٹر وغیرہ اس کو ٹھیک کر دیں، تو پھر کہتے ہیں ثلث دیت دینی ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی کمر توڑ دے، پھر اس بیچارے کی ٹانگیں شل ہو جائیں، وہ چل نہ سکے یا وہ جماع نہ کر سکے، تو اس میں جو ہے کیا ہے جناب، فی الحال تو شل والی بات ہے، دونوں ٹانگوں کے دیت کے 2 ثلث دینے ہوں گے پورے، تو دونوں ٹانگوں کی دیت پورے انسان والی تھی، یہاں 2 ثلث دیں گے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اگر کمر توڑ دے اور اس سے چلنا بھی چلا جائے اور اس کا جماع کی طاقت بھی چلی جائے، تو اس میں بعید نہیں کہ 2 دیت ہوں گی، کیونکہ اس بیچارے کے 2 نقصان ہوئے ہیں۔ یہ 12واں مسئلہ۔ 13واں مسئلہ، کمر کے ریڑھ کی جو ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سفید سی چربی کہیں یا ایک دھاگا کہیں یا اس کو حرام و مغز کہا جاتا ہے، وہ کہیں، کہتے ہیں کہ اصل انسان کا چلنا پھرنا یہ وہ سب اسی پر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کاٹ دے تو اس کو پوری دیت دینی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی زندگی ہی مسئلہ ہو جاتی ہے۔ پھر 14واں مسئلہ بھی آج پڑھ دیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے یا مرد کے دونوں پستان کاٹ دے تو کہتے ہیں اس میں دیت دینی ہوگی پوری کی پوری، خوب، اور ایک پستان کاٹے تو ایک دیت دینی ہوگی۔ اچھا، سیدھے اور الٹے پستان میں کوئی فرق ہے یعنی کہتے نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام پستانوں پہ کرے کہ اس سے دودھ نکلنا عورت کے لیے بند ہو جائے، پستان موجود ہیں، تو پھر وہاں پر حکومت دینی ہوگی اس جانی کو۔ اچھا، اگر دودھ تو آتا ہے لیکن بہت ہی مشکل آتا ہے، تو بھی جو ہے کیا ہے جناب اس کو حکومت دینی ہوگی۔ اچھا، پستان نہیں کاٹتا، حلمتین، پستان کے اوپر جو نوک ہوتی ہے بٹن کی طرح جس سے بچہ منہ ڈال کے دودھ چوستا ہے، اگر وہ کاٹ دے تو بھی کہتے ہیں پوری دیت دینی ہوگی۔ اب مزید ہم عبارت میں پڑھتے ہیں کہ مصنف صاحب عبارت میں الثانیۃ عشرۃ، فی الحال تو بھائی میں مرفوع پڑھا ہوں، نحو کے مسائل اب آپ خود حل کریں، ہم نحو سے دور ہو گئے۔ 12واں مسئلہ، فی الزہر، اذا کسر، جب زہر کو توڑا جائے، الدیت، تو اس میں پوری دیت دینی ہوگی۔ لصحیحۃ الحلبی عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ حلبی صاحب نے روایت صحیحہ نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل، ایک مرد کے بارے میں، یکسرو اگر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے جس کی کمر توڑی گئی ہے، یا پھر رجل یکسرو ظہرہ، وہ کسی اور کی کمر توڑتا ہے، لیکن مجہول پڑھیں تو بہتر ہے۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا
فی ہے دیتن کاملتن، اس کمر ٹوٹنے میں مکمل دیا دینا ہوگا۔ وقضا لو احدودب، اور اسی طریقے سے اگر اس کمر ٹوٹنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے کہ کبڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور سار بحث، یا اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ لا یقدر علی القعود، وہ جناب بیٹھنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو بھی پوری دیت دینی ہوگی۔ وَلَوْ صَلُحَ، لیکن اگر اس کے کمر کی جو ہے کہ اصلاح ہو جائے ہو، فَثُلْثُ الدِّيَةِ، تو بھی دیت کا ثلث تیسرا حصہ دینا ہوگا۔ هذا هو المشہور، یہی بات مشہور ہے کہ صحیح نہ ہونے کی صورت میں پوری دیت ہے، اور صحیح ہونے کی صورت میں ثلث دیت ہے۔ وہ فی روایت ظریف صاحب کی روایت ہے، اذا کسر الصلب، صلب بمعنی کمر، جب کمر توڑی جائے، فجبر علی غیر عیب، اور پھر اس کمر کی مرمت کی گئی، جبران کیا گیا بغیر کسی عیب کے، فمئۃ دینار، تو 100 دینار دینا ہوگا۔ وَإِنْ أَسْمَ، اور اگر اس کے زخم کا ظاہر ٹھیک ہو جائے لیکن باطن ٹھیک نہ ہو، تو پھر فَأَلْفُ دینار، پھر 1000 دینار دینا ہوگا۔ وَلَوْ كُسِرَ، اگر کمر توڑی گئی ہے، فَشَلَّتْ رِجْلَانِ، پھر دونوں پاؤں جو ہے وہ شل ہو گئے، چل پھر نہیں سکتے، فَدِّيَةٌ لَهُ، تو پھر اس شخص کو جس کی کمر توڑی گئی دیا دینا ہوگا، اے لِكَسْرِهِ، ایک تو اس سے کمر توڑنے کی وجہ سے دیت ہے، وَثُلْثَ دِيَةٍ لِرِجْلَيْنِ، اور دونوں ٹانگوں کی فل دیت تو 1000 تھی، اس کے 2 ثلث یعنی جناب 600 اور 66 دینار بھی دینے ہوں گے۔ لِأَنَّهُمَا دِيَةُ شَلَلِ كُلِّ عُضْوٍ بِحَسَبِهِ، اس لیے کہ ہر عوض کے شل ہونے کا دیت اپنے حساب سے ہے۔ وَلَوْ كُسِرَ صَلْبُ یا صُلْبُ، اگر کمر جو ہے کیا ہے توڑی جائے، وہ زہر کہتے ہیں، صلب سے مراد یا صلب سے مراد وہ زہر ہے، خوب فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ، تو اس شخص کی جس کی کمر ٹوٹی ہے، اس کا چلنا بھی ختم ہو گیا، جمع بھی ختم ہو گیا، فَدِّيَتَانِ، تو 2 دیت دینے ہوں گے۔ اِحْدَاهُمَا لِلْكَسْرِ، ایک دیت تو کسر کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے، وَالْأُخْرَى، اور دوسری دیت لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْجِمَاع، اس لیے کہ جمع والی منفعت جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو گئی ہے، دوسرا اس وجہ سے جو ہے کیا ہے جناب اس بندے کو دیت دینی ہوگی۔ ذکر ذالک الشیخ فی الخلاف، اس نظریے کو 2 دیت والی بات کو ذکر کیا ہے شیخ توسی نے کتاب خلاف میں، وَتَبِعَهُ، اور شیخ کی پیروی کی ہے، علیہ، اس فتویٰ پر، الجماعت، ایک جماعت نے۔ وَاقْتَصَرَ الْمُحَقِّقُ، اور علامہ ہلی نے اکتفا کیا ہے شرائع الاسلام میں، وہ محقق کی کتاب ہے، وہ تحریر یہ علامہ کی کتاب ہے، علی حکایت ہی عنہ قولا، انہوں نے اسی فتویٰ شیخ والی کو نقل کیا ہے کہ قال شیخ توسی نے ایسے فرمائے، اشعارن بتمریضہ، کیل کے ذریعے نقل کرنا یہ بتاتا ہے کہ گویا کہ یہ قول جو بیمار ہے۔ وعلیہ، علیہ کا مطلب یعنی اگر شیخ توسی والی بات کو مانے، لو عادت احد المنفعتین، اگر دونوں منفعتوں میں سے کوئی ایک لوٹ کر آئے، یا چلنا لوٹ کر آئے یا جمع والی طاقت، وجبت دیت واحدۃ، پھر ایک ہی دیت واجب ہے۔ ولو عادت ناقصہ، لیکن اگر گھومنا پھرنا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں، بیچارہ لولا لنگڑا کسی لکڑی کے ٹیک پہ چلتا ہے، تو ایک تو دیت دینے ہوگی، کیونکہ ایک تو طاقت نہیں آئی نا، باقی ایک کا وہ بھی ناقصہ، وہ حکومت، اور حکومت دینی ہوگی۔ انقصل عائدت، وہ جو لوٹی ہے اس کا جناب جو ہے کیا ہے نقص کی وجہ سے حکومت دینی ہوگی۔ الا ان یکون العود بصلاح صلب، مگر یہ کہ یہ جو ایک چیز لوٹی ہے یعنی گھومنا یا جمع، یہ کمر کے درست کی وجہ سے لوٹا ہے، فثلثو، تو پھر یہاں پر ثلث دیت دینا ہوگا، فل دیت دینا نہیں ہوگا، کما مر مضافن الی ذالک، یعنی اس فوت شدہ منفعت کی تو دیت دینی ہوگی، لیکن جہاں پر ہم حکومت کہہ رہے تھے وہاں ثلث دیت دینا ہوگا۔ الحمدللہ
12واں مسئلہ پورا ہو گیا. 13واں مسئلہ پھر نخاء کے بارے میں. یہ نخاء کیا ہے؟ وہ الخیط الابیض، یہ سفید دھاگا، فی وسط فقر ظہر، کمر کی ہڈی کے بیچ میں جو ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں جو ہوتا ہے. اذا قطع، جب یہ دھاگا کاٹا جائے تو ادیت، مکمل دیت ہوگی، کاملہ مکمل ہو. لأنہ واحد فی الانسان، اس لیے کہ یہ دھاگا ایک ہے، ڈبل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدھی دیت ہو. وہ مع ذالک، ایک تو یہ ایک ہے دھاگا، دو نہیں ہے، فل دیت ہوگی. اس کے ساتھ لا قوام لہو، وہ بیچارہ انسان زندگی نہیں گزار سکتا بدون ہی، اس دھاگے کے بغیر. لا قوام یعنی نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ گھوم سکتا ہے، نہ یعنی اس کے زندگی کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. الرابعۃ عشرۃ، 14واں مسئلہ، الثدیان، دو پستان. خوب، وہما للرجل والمرأۃ، یہ پستان مرد کو بھی ہوتے ہیں، یہ عورت کو بھی ہوتے ہیں. ولیکن ذکر ہونا حکمہما، لیکن مصنف صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ہے ان دو پستانوں کا حکم، لا عورت والوں کا خاصہ، فقط مرد والوں کا ذکر نہیں کیا ہے. وہ ان فی کل واحد منہما نصف دیت المرأہ. بھائی اگر ایک پستان کاٹا تو عورت کی دیت 500 تھی، 500 کے 250 دینے پڑیں گے. خوب، سواء الیمین والیسار، اس میں کوئی فرق نہیں کہ سیدھا پستان کاٹے یا الٹا پستان کاٹے. وہ موضع وفاق، کہتے ہیں اس بات پر جو ہے کیا ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وفی انقطاع لبن انہما، لیکن اگر کوئی شخص پستان تو نہیں کاٹتا لیکن ان کا دودھ کسی طریقے سے ختم کر دیتا ہے، الحکومت، تو یہاں پر دودھ دینے والے پستان اور بغیر دودھ دینے والے کی ہم جا کے قیمت کریں گے ایک کنیز کی صورت میں، جو تفاوت ہوگا دینا پڑے گا. وَقَذَا لَوْ تَأَذَّرَ نُزُولُهُ، قضا یعنی جیسے بالکل دودھ بند ہو جائے تو حکومت دینی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر دودھ کا نازل ہونا، اترنا متأثر ہو، آتا ہے لیکن بہت کم، مثلا پہلے بچے کا منہ بھر جاتا تھا، اب ایسے نہیں ہے. لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع، اس لیے کہ یہ ابھی ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ دودھ جو ہے کہ وہ منقطع ہو گیا ہے. متعین، اور اگر جو ہے پستان کی نوک کاٹی جائے، وہ حملتان فی رأسہما، یہ حلمتین وہ چیزیں ہیں جو پستان کے سر پر ہوتے ہیں، کزر یہ بٹن کی طرح ہوتی ہیں. یلتقمہما الطفل، بچہ ان کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے. الدیت، ان میں بھی مکمل دیت ہے. لو قطعتا، اگر دونوں کو کاٹا جائے، منفردتین، پستانوں کے بغیر. عند شیخ توسی کے نزدیک یہ فتویٰ ہے. لأنہما مما، اس لیے کہ یہ دونوں جو حلمہ ہیں یہ وہ چیزیں جو انسان میں اسنان دو ہیں. فیدخلان فی الخبر العام، پھر یہ خبر عام میں داخل ہو جائیں گے. خبر عام یہ تھی کہ جو اعضاء دو ہیں، دونوں کے کٹنے پہ دیت مکمل ہے. وَنَسِبْهُ إِلَى الشیخ، کہتے ہیں یہاں پر شیخ کی طرف شہید اول نے نسبت دی ہے ان حلمتان کی، مؤذناً بردہ، گویا کہ مصنف صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو رد کرتے نہیں مانتے ہیں. لأنہما، اس لیے کہ یہ دونوں مستقل عضو نہیں ہیں. کل جزء من الثدیین، یہ گویا کہ پستانوں کے جز کی طرح ہیں. اللذین فیہما جمیعا الدیت، وہ پستان کے جس میں مکمل میں دیا ہے. ففیہما الحکومت، تو یہ چونکہ اس فل کے بھی جز ہیں تو حکومت دینی ہوگی خاصہ فقط. لأصالت البراءۃ من الزائد، اس لیے کہ زائد سے بری و ذمہ ہے، زائد رقم نہیں دینی ہوگی. وَقَذَا حَلَمَتَا الرَّجُلُ، میں نے حلمہ کہا تھا، یہاں تو فتح دے دی. وہی مرد کے پستان کی نوک ہے. فیہما، ان دونوں پستانوں میں. الدیت عند شیخ توسی کے نزدیک جو ہے کیا ہے جناب وہ دیت ہے. کہاں پر انہوں نے کہا؟ فی المبسوط والخلاف، مبسوط میں اور خلاف میں. لما ذکر، بھائی پوری دیت کا سبب وہی ہے جو ذکر ہو چکا کہ یہ دو انسان میں ہیں تو دو کو جو ہے کیا ہے جب نقصان ہو تو پوری دیت دی جائے گی. وکیل والقائل ابن بابوہ، اور کہا گیا ہے اور اس قول کے کہنے والا ابن بابوہ ہے اور ابن حمزہ ہے. فی حلمت الرجل الربع، کہتے ہیں کہ اگر مرد کے یہ نوکے پستان کاٹی جائے تو ربع دیت دینی ہوگی.
کس کی ربع دیت؟ پورے انسان کی، یعنی 250 دینار. وفی کل واحدۃ الثمن، اور اگر ایک ایک کاٹا جائے تو پھر 125 دینا ہوگا. استنادن الی کتاب ظریف، کتاب یہاں بے معنی خط ہے، یعنی ظریف نے جو امام کی طرف کوئی خط لکھا تھا اس کا انہوں نے جو ہے کیا دلیل بنایا. وکیل فیہما الحکومت خاصہ، اور ایک قول کے مطابق ان مرد کے پستان کے نوک میں حکومت دینی ہوگی. وہ استضعاف لمستند غیر الحکومت، حکومت کے علاوہ جو دوسری دلیل ہے اس کو ضعیف سمجھتے ہیں، لہذا حکومت دینی ہے، کوئی دیت وغیرہ نہیں دینی ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کا 15واں مسئلہ بھی پورا ہو گیا. اگلے درس میں انشاءاللہ 16واں مسئلہ پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.